یاد رکھنا کہ زندگی اندر ہے، اندر سے اس کی لہر آتی ہے اور باہر کام کرتی ہے اور پھر اندر لوٹ جاتی ہے۔ ہاتھ پاؤں آنکھ کان سب اندر سے طاقت لے کر باہر کام کرتے ہیں کہ زندگی کی طاقت باہر سے نہیں اندر سے ملتی ہے۔ باہر تو ایک دن مٹ جائے گا، جو نہیں مٹے گا وہ تمہارا اندر ہے۔ سو کھوجو اس کو، تلاش کرو اس حقیقت کو جو تمہارے اندر ہی چھپی بیٹھی ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ رب پاک نے فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو میں نے انسان کو، مخلوق کو بنا دیا۔ ذرا سوچنا اے حضرت انسان، تم کہتے ہو، تم سنتے ہو کہ جس نے خود کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا، تو تصویر کا دوسرا رخ کیوں نہیں دیکھ پا رہے؟ آئینہ دیکھ رہے ہو مگر اس میں جھانک کیوں نہیں رہے کہ اگر میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق بنا دی، انسان بنا دیا۔ تو کیا جب انسان جو اپنی تلاش میں ہے اسے منزل تو تب ہی ملے گی، تب ہی پہچان ملے گی اپنی ذات کی، جب اس ذات کی طرح جس نے تمہیں اپنے تمام ناموں کے اظہار کے لیے چنا، تو تم کیوں نہیں اپنی پہچان کے لیے اسی ذات میں گم ہو جاتے کہ تمہیں تمہارا پتہ وہیں سے ملنا ہے، کیونکہ تم اس کے سانس سے، اس کی پھونک سے برآمد ہوئے۔ تو پھونک جو ایک جانب سے جاری ہو چکی اندر سے باہر کو، تو اب باہر سے اندر کی جانب تم سانس لو، اور جب سانس رک جائے گا کہ یہ سانس کا تار ایک ہو جائے تو بے اثر ہوتے نہیں ہرگز کلام، راز حق پا جائے گا اس سے تمام۔ اسی میں ہے عین الیقین، علم الیقین، اور اسی میں ہے عقل یقین، حق الیقین۔ تو میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق بنا دی، انسان کو بنا دیا، انسان کو بنا دیا کہ رب کے ناموں کی صفات کا ظہور، انسانی ظہور کا کمال، قدرت کے جمال و جلال کا مظہر اس کی پھونک سے نکلا، اس کی سانس سے نکلا وہ جوہر، وہ اصلی جوہر، وہ انسان، وہ کامل حقیقی انسان جب اپنے دل کی آنکھوں سے اپنے رب کا مشاہدہ اور معانقہ کرتا رہتا ہے تو اس میں بھی تمام وہ ظاہری اور باطنی خصوصیات، خوبیاں، وصف متجلی ہو کر جلوہ دکھانے لگتے ہیں کہ رب کہتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں پھر ایسے بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا قدم بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، اور جب وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اور جب بخشش طلب کرتا ہے تو میں اسے بخش دیتا ہوں، اور جب میری پناہ میں آنا چاہتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ تو جب انسان اپنے رب سے محبت کرنے لگتا ہے، اس کو خود میں اور اس میں خود کو جذب ہوا محسوس کرنے لگتا ہے، تو انسان اپنے رب کو، اس کے جلووں کو ایک کھلی کتاب کی طرح پڑھنے لگتا ہے، دل کی آنکھ سے جو روشن ہو جاتی ہے تو علم ذات کا جاننے والا بن جاتا ہے کہ یہ علم ذات ہی اصلی علم ہے۔ خود کی پہچان کرو تو بھی رب تک پہنچو، اس کو تلاش کرو تو بھی انسان تک پہنچو کہ رب بندے دی ذات ہے اکو، جویں کپڑے دی ذات ہے روح، کپڑے دے وچ روح لکیا، ایویں وچ بندے دے توں، کہ انسان کامل معراج، ذات و صفات اور ظاہر و باطن کا مجموعہ۔ تو اس کلام کی طرف آؤ جو تمہیں تمہاری اصلیت سے نواز دے کہ کلام بجلی کی سی چمک ہے
جو اپنا اثر رکھتی ہے کہ مردہ دلوں کو زندگی عطا کر دے، باطنی نگاہ سے نواز دے، تو جب واقعہ ہونے والی واقعہ ہوگی، جس کے واقع ہونے میں کچھ بھی جھوٹ نہیں، پست کرنے والی اور بلند کرنے والی، اور اس وقت تمہاری 3 جماعتیں ہوں گی۔ پھر داہنے والے کیا خوب ہی ہیں داہنے والے، کہ جو دین میں رہے، حکم میں رہے، اور بائیں والے کیسے برے ہیں بائیں والے، جو صرف دنیا کے طالب رہے، اور آگے بڑھنے والے ہی ہیں۔ یہی لوگ قرب حاصل کرنے والے ہیں، یہی ہیں مقرب، یہی ہیں رب والے، اللہ والے، جو اپنے رب سے کہتے ہیں کہ اے رب، میں تیری عبادت اس لیے نہیں کرتی کہ تیری جہنم کا ڈر ہے یا تیری جنت کا لالچ، بلکہ میں تجھ سے محبت کرتی ہوں کیونکہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ تیری محبت ہی تو تھی جو مجھ ناچیز کو پہچان دے دی، وجود دے دیا، آنکھیں کان دل دے دیے کہ میں تجھے پہچانوں، تو میں پہچانی جاؤں کہ تو کتنا مہربان ہے، محبت کرنے والا ہے۔ تو میں اگر تیری اطاعت کروں گی، تیرا حکم مانوں گی، تو دل میں نہ دنیا ہے، نہ اس کی طلب ہے، نہ آخرت کی طلب ہے، تو بس اتنی کہ میرے رب مجھے کبھی نہ چھوڑنا، میرا تیرے سوا کوئی خیر خواہ نہیں، تو ہی مددگار ہے۔ یہ دنیا یہ سب مل کر بھی مجھے وہ دل کا سکون عطا نہیں کر سکتے جو مجھے تیرے فضل سے ملتا ہے، تو ہی تو ہے اور کوئی نہیں۔ اب اس دل میں تمنا صرف تیرے قرب کی ہے، جنت میں کنگن یا تکیوں پہ بیٹھنے کی نہیں، نہ مجھے ان کنگنوں کی اس دنیا میں کوئی خواہش ہے، نہ خواہش رہی اب آخرت میں۔ مجھے صرف تو چاہیے، نہ دایاں نہ بایاں، وہ راستہ جو صراط مستقیم، سیدھا راستہ جو تیری جانب آتا ہے، جس راستے پہ تو ہے۔ تو میرا مالک ہے جس کی میں غلام ہوں، تو میں جس کی بندی ہوں، تو سب اسی کے لیے ہے۔ تو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، تو کوئی اس جانب بھی توجہ دو کہ سب دین اور دنیا کے سیلاب میں ہی بہتے جا رہے ہو۔ کہو اپنے رب سے، کہو اس سے، تو سانس کا خارج کرنا، وجود سے باہر نکلنا دنیا، اور سانس کا اس دم کا اندر کھینچنا دین، اور ان دونوں کی درمیانی حالت کہ سانس کا رک جانا، نہ سانس خارج ہو نہ سانس لیا جا رہا ہو، نہ زندہ نہ مردہ، اس کے درمیان کی حالت، وہ حالت جب سانس رک جاتی ہے، انسان لوٹ جاتا ہے رب کی طرف، تو ایک لمبا سانس اپنے دم میں بھر کر آنکھوں کو بند کر لینا، نہ سوچ میں کوئی چھپی تمنا ہو کہ کچھ دیکھنا ہے، نہ دل میں کوئی چھپی آرزو کہ کچھ دیکھنا ہے، بس تمہارے اندر جو آواز گونج رہی ہے اسے سننے کی کوشش کرنا، اسے سنتے جاؤ۔ جو بند آنکھوں کے سامنے ابھی کچھ نظر نہیں آ رہا اسے دیکھتے جاؤ، یہ آواز جو بہت دور ہے قریب آنا شروع ہو جائے گی۔ اور سانس پہ، اس بند سانس پہ اب توجہ دینا کہ یہ وہ پھونک ہے جو تم میں تمہارے پروردگار نے پھونکی، کیونکہ اس کا کوئی رنگ نہیں۔ سانس کا آنا اور جانا اپنا اپنا رنگ رکھتا ہے، جو سانس رک جائے تو بے رنگ ہو جاتی ہے، اور پھر دیکھنا کہ رنگ کیسے بدلتے ہیں شب و روز کے تمہارے۔ یاد رکھنا کہ زندگی اندر ہے، اندر سے اس کی لہر آتی ہے اور باہر کام کرتی ہے اور پھر اندر لوٹ جاتی ہے۔ ہاتھ پاؤں آنکھ کان سب اندر سے طاقت لے کر باہر کام کرتے ہیں کہ زندگی کی طاقت باہر سے نہیں اندر سے ملتی ہے۔ باہر تو ایک دن مٹ جائے گا، جو نہیں مٹے گا وہ تمہارا اندر ہے، سو کھوجو اس کو، تلاش کرو اس حقیقت کو جو تمہارے اندر ہی چھپی بیٹھی ہے۔ اگر اندر سے طاقت نہ آئے تو ظاہری اعضاء بیکار ہو جاتے ہیں، بے حرکت ہو جاتے ہیں۔ آنکھ کی بصارت، کان کی سماعت، زبان کا ذائقہ، ہاتھ پاؤں کی طاقت سب اندر سے ملتی ہے۔
وہاں سے ترسیل بند کر دی جائے تو سارا کاروبار، یہ کاروبار حیات بند ہو جائے۔ اور اسی طرح علم، حکمت، غور و فکر کا سرچشمہ اندر موجود ہے، دل اندر ہے، عقل اندر ہے، رائے دینے، فیصلہ کرنے، تدبیر اور ترکیب سوچنا سب کام اندرونی طاقتوں سے ہوتا ہے کہ علم اور زندگی اندر موجود ہے، باہر تو فقط ایک عکس ہے۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔